الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 37 آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ 34ویں آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے ان کے سب سے بہتر کام کا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ انعام عطا فرمائے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے بلا حساب و کتاب۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جو بندے نمازیں پڑھتے ہیں، جماعت کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ وقت پر تمام شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں، گویا کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو اور مال خرچ کرنے کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت تصور کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ مشقت، ان کا اپنے باطن کے ساتھ یہ مقابلہ کرنا ضائع نہیں فرماتا، بلکہ انہیں مزید انعام عطا فرمائے گا۔ یہ آخرت میں بھی ہوگا اور دنیا میں بھی ہوگا۔ آخرت میں تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ انہوں نے اچھے عمل کیے تھے ان کا بہترین بدل عطا فرمائے گا، تو وہ جنت کی شکل میں ہوگا، اللہ کی رضا، پل صراط پر آسانی، پھر جنت میں اعلیٰ مقام، وہاں پہ حوریں، محلات اور بے شمار ایسی نعمتیں جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ صرف اخروی معاملہ نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے انعام میں زیادتی کرے گا، انہیں دنیا میں عطا فرمائے گا، ان کی روزی میں برکت دے گا، انہیں ناگہانی آفات سے محفوظ فرمائے گا، ان کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ آج ہمارا یہ ایمان کمزور ہو گیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دکان پر بیٹھ کر ہم زیادہ کما سکتے ہیں، مسجد میں جائیں گے تو نقصان ہوگا۔ حالانکہ دکان پر کون دے رہا ہے؟ کیا آپ اپنی تدبیر سے روزی حاصل کر رہے ہیں؟ نہیں، تدبیر تو ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن روزی کی تقسیم کا معاملہ تو اللہ کے دست قدرت میں ہے، دے تو وہی رہا ہے۔ تو اب اس اللہ کے لیے جب ہم وقت نکالیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ اپنے دینے میں اور برکت پیدا فرمائے گا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم دکان پہ رہیں گے زیادہ نفع ہوگا، مسجد میں جائیں گے نقصان ہو جائے گا۔ ایسا نہیں، اللہ نے اس خیال کا رد فرمایا، بلکہ فرمایا کہ جو نیک عمل کرے گا یا اچھے اعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے انعام میں زیادتی فرمائے گا، اسے اور زیادہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے بلا حساب و کتاب رزق عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے لیے وقت نکالیں، اور یہ حقیقتاً ہم اللہ کے لیے نہیں نکال رہے، ہم اپنے لیے نکال رہے ہیں۔ اس کا فائدہ ہمیں پہنچے گا، ہماری آخرت بہتر بنے گی، ہمارے درجات بلند ہوں گے، ان کا اچھا بدلہ ہمیں حاصل ہوگا، اس کے منافع ہماری طرف راجع ہیں، ان کا مرکز اور محور ہم ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کو ہم فائدہ نہیں پہنچا رہے۔ اگر ہم دکان بند کر کے مسجد کی طرف جاتے ہیں، اپنے بہت سارے بینک بیلنس میں سے زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، تو معاذ اللہ کہ ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں یا کوئی اللہ پہ احسان نہیں کر رہے؟ یہ اصل میں انویسٹ ہے۔ آج یہاں پہ آپ انویسٹ کریں گے، کل اس کا نفع آپ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ سے پالیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں برکت کی شکل میں نفع عطا فرمائے گا۔ تو یہ تو اب مرضی ہے، جو جس کاروبار میں نفع بخش کاروبار میں جتنا پیسہ لگا کر اور جتنا نفع کمانا چاہے وہ اس کی مرضی ہے، اور وہ سمجھدار آدمی ہوگا کہ جب سامنے والا بالکل ایماندار ہو، مثلاً دیانت دار ہو، کاروبار میں 100% نفع نفع ہو، نقصان کا کوئی شبہ نہ ہو، اور اس وقت پھر آدمی انویسٹ نہ کرے، اپنا وقت نہ نکالے، تو ہم اسے بے وقوفی کہیں گے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ جب اللہ کے لیے کوئی وقت نکالتا ہے تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، دنیا میں عزت عطا فرماتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ برکت اور عزت سے نوازے گا، تو نقصان کس بات کا ہوا؟ اور کیوں ہم بخل محسوس کریں؟ اور کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے، چاہے وہ وقت کی شکل میں ہو، چاہے مال کی شکل میں ہو، ہم اسی کی راہ میں خرچ کرنے میں کیوں سستی اور کمی کا شکار ہو جائیں؟ یہ غیر مناسب حرکات ہوتی ہیں۔ لہٰذا اللہ نے واضح طور پہ وعدہ فرما لیا، اور اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا، وہ اپنے وعدے کا کبھی خلاف نہیں کرتا، اور اللہ کے کلمات کبھی بدلتے نہیں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور ایک مقام پہ فرمایا لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا بھی نہیں ہے۔ تو جو اس نے وعدہ کیا وہ ضرور پورا ہوگا، دنیا میں برکت اور آخرت میں بہترین بدلہ یہ اللہ عطا فرمائے گا، تو ہمیں اس کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے۔
اب وہ طالب علم بھی ذرا غور فرمائے، میں ضمناً بات بھی عرض کر دیتا ہوں کہ چلو ایک تو ہے یہ کاروباری نفع، ایک ہے وہ بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو امتحان کے دنوں میں نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں، جی ہمیں بہت ابھی پڑھنا ہے، بہت یاد کرنا ہے، اسٹڈی بہت زیادہ کرنی ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو ذہن کے اندر وسعت، برکت، فہم کی قوت یہ کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے وقت نکالیں گے تو جو چیز آپ آدھے گھنٹے میں سمجھ رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے کہ اسی چیز کو 5 منٹ میں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے؟ تو جو نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے پھر غیب سے اس کی امداد ہوتی ہے۔ یہ ہمارے سوچنے کا فرق ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پڑھائی کو وقت دیں گے تو زیادہ برکت ہوگی، تو یہ سوچ لیجئے کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے کاموں کو چھوڑ کر اگر ہم پڑھائی پہ توجہ کریں گے، اگر بظاہر آپ کو مرضی کے مطابق نفع مل بھی رہا ہے تو یہ نفع نہیں ہے، نقصان ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ اس کی حکمتیں، اللہ کی حکمتیں ہم پر مکمل طور پہ منکشف اور ظاہر نہیں، اور مستقبل میں جو برے نتائج اس کے مرتب ہوں گے وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم اللہ کے لیے وقت نکالیں گے اور عبادات کو ادا کریں گے اور ان میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کثیر عبادات ہم پہ فرض و واجب قرار دے دی ہوں کہ پڑھائی کا بہت بڑا وقت اس میں نکل جائے، یہ صرف سوچ ہوتی ہے ہماری۔ 5-10 منٹ کے اندر کیا وقت نکلتا ہے، اتنا تو ویسے ہم دوستوں کے ساتھ امتحان کی دنوں میں باہر بیٹھ جاتے ہیں، گھر والوں سے باتیں کر لیتے ہیں، فضول لیٹ جاتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہ تو ایک مطلب بعض اوقات صحیح بات ہے کہ بعض لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ جی امتحان ہو رہے ہیں نا اس لیے ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی مصروفیات کو اس حد تک نہ بڑھائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈیوٹی کی ادائیگی میں کوتاہی کے مرتکب ہو جائیں، یہ چیز باعث سزا ہوگی۔ یہی ذہن ہمیں اپنے بچوں کو میں بھی منتقل کرنا چاہیے۔ اب آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں، پہلی مثال تو کفار کے اعمال کی ہے اور دوسری مثال کفار کے عقائد کی ہے۔ اعمال کی مثال تو جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے آپ اگر صحرا میں سفر کر رہے ہوں تو آپ نے غالباً مطلب کوئی ڈاکومنٹری فلم وغیرہ اگر دیکھی ہو تو صحرا کا اگر دور سے منظر لیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آگے پانی ہے، وہ روشنی ایسی پڑ رہی ہوتی ہے سورج کی کہ زمین چمک رہی ہوتی ہے، اس کو سراب کہتے ہیں۔ تو آپ جب وہ قریب پہنچتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یا ویسے بھی آپ روڈ پر بھی دیکھیں، اگر آپ دوپہر کے وقت میں باہر نکلیں، خصوصاً جو مطلب لانگ روٹ پہ کبھی آپ جائیں تو وہ دور سے اگر آپ روڈ کو دیکھیں گے ایسے لگے گا آگے پانی پڑا ہوا روڈ پر، لیکن جب آپ قریب جائیں گے تو خشک روڈ نظر آئے گی، یہ سراب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے اعمال کی مثال بالکل ایسے دی ہے کہ جیسے دور سے ایک پیاسا شخص سراب کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ پانی ہے اور وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جب قریب آتا ہے تو سب غائب ہو جاتا ہے اور اسے شدید مایوسی کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ ایسے ہی جو یہ کفار کثرت سے نیک اعمال کر بھی رہے ہیں اور شاید بعض گمان کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں آخرت میں اس کا فائدہ حاصل ہو جائے گا، جب یہ وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کوئی بھی ان کا عمل باقی نہیں ہے، دنیا میں ہی سب ختم ہو گیا۔ تو جس طرح ایک پیاسا دور سے سراب کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے لیکن قریب آ کے پچھتاوا مقدر بن جاتا ہے، اسی طرح یہ کفار اپنے ان ناقص نیک اعمال سے خوش ہو رہے ہیں، لیکن جب یہ آخرت میں پہنچیں گے اور یہ سب ختم ہو جائے گا تو شدید پچھتاوا انہیں گھیر لے گا۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا، دیکھیے کہ والذین کفروا اعمالہم، اور وہ جو کافر ہوئے ان کے اعمال کسراب بقیعۃ، بالکل اس طرح ہیں جسے دھوپ میں چمکتا ریت ہو کسی جنگل میں، یعنی کسی جنگل کے اندر جو دھوپ میں چمکتا ہوا ریت ہوتا ہے ایسا ہو، یحسبہ ظمآن ماء، گمان کرتا ہو اسے کوئی پیاسا پانی، دور سے دیکھ کے سمجھتا ہو یہ پانی ہے، حتیٰ اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، یعنی وہ بیکار سا ہوتا ہے، ووجد اللہ عندہ، اور وہ اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے، فوفاہ حسابہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب پورا لیتا ہے۔ تو یعنی پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے ٹھیک ٹھاک حساب لے گا، اس کے اعمال ضائع، اب کوئی چیز بچانے والی نہیں، حساب سخت، تو بربادی ہی مقدر بنے گی۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔
اگلی مثال جو اللہ نے دی ہے وہ کفار کے عقائد کے بارے میں ہے۔ کفار جو ہے وہ ایسا عقیدہ اختیار کرتے ہیں کہ جب یہ عقیدہ ان کے ذہنوں پر مسلط ہو جاتا ہے، نظریات اور خیالات ان کی اسلامی تعلیمات کے حصول کی راہ میں رکاوٹ بن کر انہیں مکمل طور پہ اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور وہ غلط چیز پر قائم رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو حق پر قائم تصور کرتے ہیں۔ تو ان کی مثال پھر بالکل اس طرح بن جاتی ہے کہ جیسے کوئی سمندر میں سفر کر رہا ہو، بڑی بڑی موجیں ہوں اور زبردست قسم کا طوفان آ جائے، موج پر موج، ایک موج آئے، پھر اس کے اوپر ایک موج ہو تو اندھیرا، پھر طوفان کا اندھیرا، اور اتنا گہرا اندھیرا ہو جائے کہ اگر ہاتھ بھی اٹھائے تو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دے۔ تو جس طریقے سے ایک سمندر میں جانے والا سمندری طوفان میں مبتلا ہو جائے اور موج پر موج، پھر اس پر آسمان پہ اندھیرا، یہ سب چیزیں مل کر اسے مکمل طور پر اندھیرے میں کر دیتی ہیں، اسی طریقے سے کافر حضرات جو ہوتے ہیں وہ اپنے غلط عقائد کی بنا پر اندھیرے میں ہوتے ہیں، حق ان کے پاس پہنچتا نہیں ہے، اور پھر غلط عقائد کا یہ پے در پہ ورود جو ہے ان کو بالکل ایسا کر دیتا ہے کہ اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا، یعنی تھوڑا بہت بھی حق دکھائی نہیں دیتا، اور انسان پوری زندگی اسی طرح غلط عقائد میں بسر کر دیتا ہے۔ یہ اللہ نے آگے مثال بیان فرمائی، دیکھیے تو پہلے فرمایا تھا کہ والذین کفروا اعمالہم کسراب، اور وہ جو کافر ان کے اعمال سراب کی مثل ہیں۔ اب یہاں بیان فرماتا ہے او کظلمات، یا اندھیروں کی مثل ہیں، فی بحر، سمندر میں، یعنی اعمال، ویسے تو پیچھے اعمال کا تذکرہ ہے لیکن یہاں مراد جو ہے وہ عقائد ہیں، اور اعمال بھی اس کے ساتھ ضمن مفسرین نے فرمایا کہ آپ لے سکتے ہیں کہ ان کے اعمال بھی بیکار ہیں، بالکل ان اعمال کا نتیجہ جو اچھا نکلنا چاہیے وہ نہیں نکلتا، تو گویا کہ اعمال بھی اندھیرے میں ہے اور عقائد بھی اندھیرے میں ہے، اعمال بھی غلط، عقیدہ بھی غلط۔ تو اللہ نے فرمایا او کا ظلمات فی بحر، یا اندھیروں کی مثل ہیں جو کسی سمندر میں ہوں، لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، یا جیسے اندھیرے کسی گہرائی والے دریا میں ہوں، اس کے اوپر موج، پھر موج کے اوپر مزید موج، اور اس موج کے اوپر بادل۔ تو اب خود سوچیں، موج، پھر اس کے اوپر بادل، تو اتنا اندھیرے میں انسان ہو کیا اس کو نظر آئے گا؟ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ایک کے اوپر ایک اندھیرا ہے، یعنی بہت سارے اندھیرے ہیں، ایک کے اوپر ایک اندھیرا ہے۔ اذا اخرج یدہ، جب وہ کافر اپنا ہاتھ نکالتا ہے، لم یکد یراہ، تو اسے وہ ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شدید اندھیرے میں، گمراہی کے اندھیرے میں مبتلا ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جسے اللہ تبارک و تعالی نور عطا نہ فرمائے، فَمَا لَهُ مِن نور، تو اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو کر اسے اپنی تائید غیبی سے محروم کر دے، اسے پھر مطلب غیب سے ہدایت عطا نہ فرمائے، ہدایت کے اسباب کو اس کی طرف متوجہ نہ کرے، تو پھر شخص وہ برباد ہو گیا، اس کے لیے اب کچھ نور نہیں ہے۔ تو ایک ہوتا ہے دنیا کے اندر ہدایت کے اسباب، یہ موجود ہوتے ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارا مذہب اسلام کی تعلیمات ہیں، لیکن بعض اوقات ان تمام اسباب ظاہرہ سے انسان ہدایت حاصل نہیں کر پاتا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک خیال دل میں آتا ہے، ایک ہدایت اللہ تعالیٰ دل میں عطا فرماتا ہے، جس کی بنا پر وہ ان اسباب ظاہرہ کی طرف بڑھتا ہے، اور پھر ان کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ مسلمانی کی طرف آ جاتا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو غیبی اس کی امداد ہے اسی کو ہٹا لے، اور انسان جو دنیا کے اسباب ظاہرہ ہیں ان سے اکتساب کرنے کے لیے ذہنی اور قلبی طور پہ تیار نہ ہو، تو پھر تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مقرر نہیں کیا، جسے نور عطا نہ فرمائے، تو پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلے غافل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو توفیق ہے، تائید غیبی ہے، وہ بھی اس سے دور ہو گئی، تو پھر اس کے لیے کہاں سے نور آئے گا؟ الم تروا ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر الصافات، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، یعنی آسمان پہ اڑتے ہوئے پر پھیلائے ہوئے ہیں، تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اس کی حمد بیان کرتی ہیں، اللہ کی تعریف کرتی ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز نے، بے شک ہر چیز نے معلوم کر لی ہے اپنی صلاۃ اور اپنی تسبیح۔ اب صلاۃ سے مراد نماز آپ لے سکتے ہیں،
تو بھی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر جو چیز ہے اس کا اپنا ایک عبادت کا طریقہ ہے جو اللہ نے اس کو الہام فرمایا، اس طریقے سے وہ عبادت کرتے ہیں۔ یا صلاۃ سے مراد دعا لیں تو ہر ایک کی اپنی اپنی دعا کا انداز ہے اور اللہ کی حمد کرنے کا انداز ہے جو اللہ نے ان کو تعلیم فرمایا۔ ہر چیز اس طرح عبادات میں مشغول ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں مشغول ہے، صرف انسان اور جنات ایسے ہیں جو سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے ان کاموں کو جو وہ کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے کا مقام ہے، اسی کی طرف جانا ہے۔ سب کو اللہ جانتا ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، تو اللہ نے جتنے مخلوق پیدا فرمائی کو اس کی تسبیح کر رہی ہے، عبادت اختیار کر رہی ہے، بہت سی غفلت میں ہیں، سب کو اللہ جانتا ہے۔ اور یہ سب کے سب جب اللہ کی بارگاہ میں بروز قیامت حاضر ہوں گے، اس وقت جنہوں نے مشقت اختیار کی، اللہ کی اطاعت اختیار کی، فرما برداری اختیار کی، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کی سعادت حاصل کی، انہیں اچھا بدلہ ملے گا۔ اور جو دنیاوی عیش و آرام میں گم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ پابندیوں کو بوجھ محسوس کرتے رہے اور صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل کے سلسلے میں جو وقتی طور پہ لذت حاصل ہوئی اسی کو کافی سمجھا، تو یہ میدان محشر میں جب بڑی بڑی لذات کو دیکھیں گے جن سے یہ محروم ہو رہے ہیں تو پچھتائیں گے بھی، اور اللہ تعالیٰ کے ہو سکتا ہے عذاب میں مبتلا بھی ہو جائیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مزید قدرت کا، اپنی مزید عظمت کا اظہار فرمایا۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نرم نرم بادلوں کو چلاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر انہیں تہ پر تہ کر دیتا ہے، تہ در تہ کر دیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش شروع ہوتی ہے، خصوصاً ڈاکومنٹری فلمز میں جو جنگل وغیرہ جہاں ہوتے ہیں، وادیاں ہوتی ہیں، پہلے ٹکڑے ٹکڑے آتے ہیں بادلوں کے، ملتے ہیں، پھر ایک دوسرے پر اتنے گڈ مڈ ہو جاتے ہیں، پھر بارش برستی ہے۔ یہ کیفیات اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے۔ اگلے پروگرام میں انہی آیات پہ انشاءاللہ کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔